تو ایک مولوی صاحب کی ویڈیو سامنے آئی. اس ویڈیو کے اندر مولوی صاحب جو ہے ایک حدیث سنا رہے ہیں. حدیث کیا ہے کہ بھائی جنت میں جنتیوں کے ہاں اولادیں بھی ہوں گی. کل میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا تو یوٹیوب پہ ایسے ہی ادھر ادھر مٹر گشت کر رہا تھا تو ایک مولوی صاحب کی ویڈیو سامنے آئی. اس ویڈیو کے اندر مولوی صاحب جو ہے ایک حدیث سنا رہے ہیں. حدیث کیا ہے کہ بھائی جنت میں جنتیوں کے ہاں اولادیں بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے. جہنمیوں کے بھی بچے ہوں گے، جنتیوں کے بھی بچے ہوں گے. اب ہم سوچیں ذرا کہ وہ بچے جو پیدا ہوں گے جہنم میں، اگر وہ یہ اللہ سے اعتراض کریں کہ ہم نے کیا بگاڑا تھا جو تم نے جہنم میں پیدا کیا، اور انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا جن کو آپ نے جنت میں پیدا کیا، تو ایک بہت بڑا اشکال آ جائے گا نا، ایک بہت بڑا اعتراض اللہ کے اوپر آ سکتا ہے. تو ایسی دوغلی بات اللہ کی طرف سے تو آ نہیں سکتی. ایسی جھوٹی حدیثیں بنا رکھی، ایسی جھوٹی حدیثیں. ایک میں 1995 میں بینکاک جا رہا تھا. پہلے میں پاکستان گیا، سرکار سے ملاقات کی، تو پھر وہاں سے میں آگے PIA کا ٹکٹ لیا تھا، لندن سے اسلام آباد سے آگے سستا پڑ جاتا تھا. تو وہ جو ہے میں PIA میں بینکاک جا رہا تھا. اب وہ کیا ہوا، اب یہ جو ہماری جو ہوتی ہے نا ایئر لائنز وغیرہ، جیسے انڈین ایئر لائن ہے، PIA ہے، تو ان کے اندر فلائٹ پہ جو ہے 2-3 گھنٹے فلائٹ گزرنے کے بعد، بیمان بنگلہ دیش ایئر لائن میں بھی یہی ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے نا کیپٹن جہاز کا، وہ تھوڑا سا باہر چکر لگاتا ہے، حال چال پوچھتا ہے لوگوں سے. تو میں بھی اس فلائٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس جہاز کا کپتان تھا ظہور عالم. تو وہ گزرا تو مجھ سے سلام دعا کی، تو میرے ساتھ بیٹھ گیا. تو میں نے جو ہے وہ روحانی باتیں شروع کر دی. اس کا انٹرسٹ تھا روحانی باتوں میں، تو وہ بڑا متاثر ہوا. اس نے ذکر بھی لیا، اس کا ذکر بھی چل گیا. تو اس نے یہ کیا کہ اپنا جو پورا عملہ تھا، جتنے بھی پرسر تھے اور اسٹوورڈز تھے، ایئر ہوسٹسز وغیرہ تھیں، سب کو اس نے کہا کہ بھائی یونس صاحب آ رہے ہیں تو ان سے ملاقات کرنی ہے. انہوں نے اپنے ہوٹل کا مجھے ایڈریس دے دیا بینکاک. تو میں وہاں پہنچ گیا. وہ سب عملہ PIA کا بیٹھا ہوا. اس نے کہا کہ چلو اب تم سے بات کرنا ہے تو میں کرتا ہوں. میں نے بولا کرو یار. کہتا ہے میرے کو یہ بتاؤ کہ جنت میں جو حوروں کے ساتھ ہم سوئے گا تو اس میں بچہ نہیں ہوگا؟ پھر مجھے وہ کہتا ہے کہ یہ سوال میں نے 15-20 سال سے مولویوں سے کر رہا ہوں، کسی نے جواب نہیں دیا، اور مجھے پتا ہے تم بھی جواب نہیں دے گا. میں نے بولا جب آپ نے یہ حکم فرما دیا ہے تو اب میں کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ کہتا نہیں بولو. میں نے بولا تم نے تو منع کیا ہے کہ جواب نہیں دے سکتا تم. کہتا نہیں وہ تو ہم ایسے ہی بول رہا ہے، تم بولو. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی جنت میں اولاد نہیں ہوگی. کہتا ہے کیوں نہیں ہوگی؟ تو میں نے کہا کہ جنت میں اولاد اس لیے نہیں ہوگی کہ جنت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک جزا کے طور پر رکھا ہے، آزمائش کے لیے نہیں رکھا ہے. وہ جو دنیا جہاں پر آپ رہ کر کے آ جائیں گے، وہ جگہ تھی، وہ تھا مقام اعمال کا. دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے. جنت تو جزا کا مقام ہے، یہاں آزمائش کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کہے گا تو پھر وہ کیا ہوگا، کیوں نہیں ہوگا اولاد؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ وہاں جو جسم ہوں گے ان میں جو انسان کے اندر آب منی کا قطرہ ہوتا ہے اس کی جگہ نور ہوگا. وہ آب منی ہی نہیں ہوگا تو اولاد ہونے کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہوگا تو ناپاک بھی نہیں ہوں گے لوگ. لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ مولوی جو ہے اس بات کو پھیلا رہے ہیں. تمہاری بھی کسی سے بات ہو تو تم یہ بات بتانا کہ دنیا میں تو بچے اس لیے پیدا کیے، افزائش نسل اس لیے ہوئی کہ اللہ نے یہاں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. جنت میں آزمائش کیسے ہوگی؟ وہ تو جزا کا مقام ہے. تو یہ جو ہے روایت جھوٹی ہے کہ جنت میں بھی جو ہے وہ اولاد وغیرہ ہوں. ہو سکتا ہے کسی عورت کے ذہن میں یہ بھی سوال ہو کہ کیا عورتوں کو ماہواری آئے گی جنت میں؟ نہیں آئے گی. وہ تو اس دنیا کے لیے تھا نا. وہاں پر تو نہ مردوں نے کوئی اولاد کو آگے بڑھانا ہے، نہ عورتوں نے بڑھانا ہے. وہاں تو آپ ہالیڈے پر ہیں یار. وہ ہو گیا جو کچھ دنیا میں ہونا تھا. اب وہاں پر آرام سے رہنا ہے. اگر وہاں پر بھی یہ سلسلہ رہا تو جنت تو ناپاک ہو جائے گی. معلوم ہوا آدھی حوریں جو ہیں
وہ تو چھٹی پر چلی گئی ایک ہفتے کے لیے. لوگ اللہ کو کہیں گے نہیں ارے بھیجو، ان کو بہانہ مل جائے گا. تو ایسی کوئی چیز جنت میں نہیں ہوگی. Amra TV, the place to connect with God.